خدیجہ اندازہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے ہیں السلام لیتے میں جواب دیتی. اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ حضور نہ سلام لیتے میں جواب دیتی. اپنے کھڑے رہتے حضور پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے. اور پھر میں کہتی فاطمہ فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور میں بھی تھوڑا ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے. میں کہتی فاطمہ سنتی ہو. فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے. اور رسول کریم کا دروازہ. فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی. جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پکڑ کے اندر لاتی. انگلی پکڑ کے جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. فرماتے ہیں انگلی پکڑ کے لاتی پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا کے بڑے بڑے جواب دے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن کی بات کے بڑے بڑے جواب دے سین نے. ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن کی بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے پوچھا ایک دن یا رسول اللہ میں اپنے چھوٹی عمر دیکھوں. بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا عمر چھوٹی اور بات بڑی کر رب کو کب دیکھوں میں کب دیکھوں گی. تو حضور نے فرمایا فاطمہ عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا. فرمایا فاطمہ ساری بڑی جلدی عورتوں کی سردار بنائے گا. جنت میں لے جائے گا. رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. باتیں کرتی ہیں حضرت جناب فاطمہ جب چلی جاتی نا حضور تو میں پھر بلاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی. پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہو. کیا باتیں کر رہی تھی اپنے آخر تک چلا تو کہتی ہیں پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہو. باتیں کرنا یہ سلسلہ آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حضرت فاطمہ سے راضی حضرت خدیجہ ہے. یہاں راضی حضرت عائشہ. بخاری مسلم میں حدیث جناب عائشہ وہاں راضی حضرت خدیجہ ہے. مثال ظاہری حضرت عائشہ کچھ دن پہلے جناب نبی کریم علیہ السلام حضور کے مثال ظاہری سے کچھ دن پہلے جب وہ آئیں خود نبی کریم علیہ السلام کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. تو کہتی ہیں ان کو میں نے حضور نے ان کا میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. پہلو میں بیٹھ کر حضور نے ان کا ماتھا چوما. پھر باپ بیٹے جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا. پہلو میں بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. فاطمہ رونے لگ گئی. کہتی ہیں حضور پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. بیٹھی تھی. کہتی ہیں حضور میں آئی بات کر کے میں نے آگے کہا کہ فاطمہ بھی بیٹھی تھی. نبی کریم آئی میں نے آپ سے آپ سے کیا کہا. کبھی ہستی تھی کبھی روتی تھی تو فرمایا حضور نے منع کیا. میرا اور میرے نبی کا راز ہے. ہستی تھی کبھی روتی تھی تو فرمایا حضور نے منع کیا. کسی کو بتا نہیں. میرا اور میرے نبی کا راز ہے کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. فرماتی ہیں کہ وہ راز کی بات تھی. پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. لیکن وہ راز کی بات کا مثال ہو. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے. کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ کچھ عرصے کے بعد تو دے. میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ کیا وہ بھید کھول تو دے. آپ کو بلایا گیا پھر آپ آئیں کھول دے. وہ حضور نے بات کیا پھر نبی کریم علیہ السلام بلایا بات کرنے پر کبھی آپ روئی کبھی آپ حضور نے بات تو یہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی بات کرنے پر کبھی آپ روئی کبھی آپ ہنسی. تو یہ کیا اب میں پردہ کھول دیتی ہوں جناب فاطمہ پھر اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا مثال ظاہری ہو گیا کھول دیتی. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا دیتی ہوں اور میرے کا مثال ظاہری ہو گیا. فاطمہ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے والد نے جانے کا فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا. اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. تیرے والد نے جانے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. آپ بچھڑ جائیں گے. جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی. حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. آپ بچھڑ جائیں گے. گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میں سمجھا سکوں آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو میں سمجھا سکوں آپ کو کہا میرے بعد جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی. اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کی سنی تو فاطمہ کا ہنس پڑی. ان کے وصال نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتہ ہے رب نے کی سنی تو کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتہ ہے یہ بھی تجھے پتہ ہے تو جناب فاطمہ تجھے جنتی عورتوں کا سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم تو جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی محبت رہی پیار رہا. میرے رسول کریم فاطمہ کا جو حضور سے پیار علیہ السلام کی محبت رہی پیار رہا. جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا
چھوٹی سی عمر کسی نے کہا فاطمہ جب حضرت خدیجہ گھر سے کب نکلنا ہوا تو بخاری مسلم میں، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے اللہ کے نبی گھر سے کب نکلنا ہوا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سے کہا عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی راستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی راستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے اس میں گندگی ہوتی ہے، اوجڑی اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی، بڑی وزنی ہوتی ہے اس میں گندگی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی، سجدے میں ہے تو معاذ اللہ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پر، سجدے میں ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پر، مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے، جمعہ پڑھنا پڑ جائے دین کے بہت بڑے خدمت، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے، یہ دیکھو سجدے کتنے مشکل سے، دین کے بہت بڑے خدمت، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، یہ دیکھو سجدے کتنے مشکل سے ہو رہا ہے، سر انور پر یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے، یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو سر انور پر اوجڑی رکھ دی، نہ جناب ختیجہ، یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، کسی نے نہ جناب ختیجہ کے سامنے بندوبست کر کہا، تو کسی نے نہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی کہ حضور کے گھر والوں اٹھاتے ہیں تو تکلیف ماس پر اوجڑی رکھ، جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دہاڑا تھا، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف چہرے پہ کپڑا ڈال کے فاطمہ کہتی ہیں پہلا دہاڑا تھا، فرماتی پہلا دن چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے حرم کعبہ میں پہنچی، فرماتی پہلا دن سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، میں پہنچی حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، بات کی حضور بھی نہیں بولے، جناب کو سجدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بیٹھ گئے، حضور بھی نہیں بولے، اور میں کنویں سجدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور ہوتے جاتے، فاطمہ نے جب زلفیں دھوتی جاتی دھو لی تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ، پھر انہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا دھو لی تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ، میں رات میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا تو میں حیران ہو رہا برباد کر دے کہ یہ عجیب منظر ہے، میں رات روایت پڑھ رہا تھا یہ عجیب منظر ہے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کے حضور دعا کریں کہ تباہ ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کے حضور دعا کریں یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو سکتے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں، ان کے لیے تباہی کی دعا کریں، اور جب احد میں یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو سکتے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں، شہید کر دیں، اور جب احد میں ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی شہید کر دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کریں، حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائیں ضرر نہ فرمائی، یہ جانتے نہیں یہ کیا کریں، لیکن حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائیں ضرر نہ فرمائی، لیکن وقت ہے کہ جناب یہ عجیب منظر ہے، شاید جب کہا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، سن کے تو حضور نے بھی آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھایا، اللہ کر دے انہیں برباد، جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے انہیں برباد، فاطمہ جیسے شدید تکلیف دی گئی وہاں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے ایسی دعا کہ وہاں یہاں شدید تکلیف دی گئی، وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اللہ اور پھر میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی، اور پھر میں نے ان سب کو پھر میں نے بدر میں کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے میں نے بدر میں کٹتے ہوئے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، میں غور پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر چہرے پہچان رہے تھے، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو، تو میں نے کہا میں غور پہچان رہا تھا سارے، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو، تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں، یہ برباد ہو جائے یہ وہی ہے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی، یہ برباد ہو جائے یہ وہی ہے، میرے رسول کریم فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، علیہ السلام کی ہر تکلیف، حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضرت حضور کی تکلیف پر وہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ، یہاں سے بات چلی حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی پریشان، حضرت فاطمہ کی یہاں سے بات چلی 29 سال ہوئی ہے، حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ، حضور کی عادت مبارکہ تھی جب واپس آتے تو جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، مولا علی کہتے ہیں ایک دن واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ نبی کریم گھر جاتے،
علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو نبی کریم اطلاع دی کہ حضور علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، سوارا کھانا پکایا، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگا ہوا تھا، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی کیوں رو پڑی ہو، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ کرنے لگی بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی کیوں رو پڑی ہو، محنت کرتے تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، مشقت کرتے محنت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار ہیں، یا رسول اللہ آج تھکا ہوا ہے تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار ہیں، میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، وقت آئے گا مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھے، وقت آئے گا جب آپ من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب ٹائم آئے گا گھر میں کب تک یہ کام ہوگا، من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جدوجہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں بڑی زیادہ، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا، جب تک دنیا کے آخری کونے تک میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے، اور جب اتنی دیر تک تیرا باپ جدوجہد کرتا ہی رہے، میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے، اتنی دیر تک تیرا باپ جدوجہد کرتا ہی رہے، علیہ السلام کی حیات مبارکہ، وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑھا، حضور اتنی محنت صلی اللہ ہو، پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑھا، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا، سمجھیے گا اس بات، میری اماں سارے امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا، کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے، کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی، کچا مکان جناب میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے، کی لونڈی تھی ان سے مٹی منگاتی، کچا مکان جناب فاطمہ پھر جھاڑو دیتی، لونڈی تھی ان سے مٹی منگا کے درمیان پورے سال میں فرق نہیں 11 مہینے کا، پھر جھاڑو دیتی، دونوں بچوں کو سنبھالتی کے درمیان جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد دونوں بچوں کو سنبھالتی، جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بوڑھی تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ میرا اتنا نہ خیال، حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بھی بچے ہیں، جناب فاطمہ فرماتی میرا اتنا نہ خیال کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں، میری بھی تو ماں ہے، فاطمہ فرماتی ہیں آپ صرف فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے، میری بھی تو ماں ہے نا، یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے، کسی میں بھی نہیں آیا، خدمت فرض ہے، لیکن یہ تو آیا کسی میں بھی نہیں آیا، شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے، کسی میں بھی نہیں آیا، تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو تو اللہ راضی رہتا ہے، اس کو تو راضی کرنا ہے، اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، پھر چکی اس کو تو راضی کرنا ہے نا، چکی یہ آسان جملہ نہیں، فاطمہ پھر چکی پیستی، چکی یہ آسان جملہ نہیں، کہہ جاتے ہیں سن لیتے ہیں آپ، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا، پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے خرچے بچوں کے لیے کھانا پکانا، پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے خرچے زیادہ ہے، تھوڑا سا سوپ بنا لیا کروں گی تم بیچ آیا کرنا، فاطمہ کیا تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی یہ ساری ڈیوٹیاں کر بیچ آیا کرنا، حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی ڈیوٹیاں کر کے، پھر شانوں والے نبی کی عزت والے رسول کی عزت والی، پاک محبوب کی پاک شانوں والے نبی کی ساری ڈیوٹیاں کر کے، پھر پاک مولا علی سے کہتی اگر آپ ساری ڈیوٹیاں اللہ کو راضی نہ کر رات کو مولا حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے تو امام حسن راضی نہ کر میری ماں مصلی بچھا، حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے تو امام حسن کہتے پھر میری ماں مصلی بچھا، ساری رات فرماتے ہیں جب سویرے ساری رات تو پہلی دعا یہ ساری رات میرے رسول فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا میرے رسول کی امت پہ میرے رسول کی امت پہ رحم تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے، ایک دن میں کہیں گیا تو میں نے کہا رحم فرما دعا میرے زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے، حسین کے لیے بھی کر دیں کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں، میرے لیے بھی ساری دعائیں امت مصطفیٰ کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں، کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا شیخ مصطفیٰ نے لکھا ہے، کتنا بڑا جملہ ہے، فرمانے لگی کتنا بڑا شیخ حسین کے لیے بھی کرتی ہوں زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں، پر بیٹا یاد رکھنا حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، سب کے لیے پر بیٹا یاد رکھنا امت کا ہے، فاطمہ کی دعاؤں کی اصل میں بہت خوشی کی میرے رسول کی امت کا ہے، لیکن آپ وہیں سست رہ گئے، اصل میں بات کسی عام آدمی کی دعا نہیں پیر صاحب کی، لیکن آپ وہیں سست رہ گئے، یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں پیر صاحب کی درویش صاحب کی خزانہ مل رہا ہے، آپ سمجھے نہیں بات فاطمہ کی دعا، حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعا پر سب سے زیادہ حق
حضرت میرے رسول کی امت میری دعاؤں پر سب سے میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں. میرے رسول کی امت کا ہمیشہ تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں. فاطمہ بڑا پیار میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں. پورا دن گزر گیا, حضرت فاطمہ بڑا کھانے کو کچھ نہ ملا. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن اگلی شام آ گئی تو کھانے کو کچھ نہ ملا. کھانے میں ملی جوں لائے حضرت اگلی شام فاطمہ نے 30 کی روٹی پکائی. کھانے میں ملی جوں لائے حضرت علی جناب فاطمہ نے 20 کی روٹی پکائی. فرماتی ہیں جب آپ کھانا کھلانے لگی کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی تو جب آپ بولنے والے لگی کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی نا اس کے لفظ بولنے والے کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی. جس نے صدا دی نا اس کے لفظ 2 دن سے کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی. تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. میں 2 دن سے فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا امام. تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب حسن جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا امام حسن کہنے لگی بیٹے دے. مولا علی بھی کھا. جناب حسن کہتے میری بڑی تکلیف آیا تھا. ہم سب کھانا کھاتے تھے. مولا علی بھی کھا. پھر حسن حسین اماں نے سجدہ کھایا. ماں بیٹے کا پیار. میں نے کہا اماں جی پھر حسن حسین اور سجدہ کا پیار آدھی آپ کھا لیں. میں نے کہا پورا دن گزر گیا آدھی دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں آدھی آتما نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. پورا دن میرا ماتھا چوما سے ہیں. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. میرا ماتھا چوما. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. رسول اللہ کی بیٹی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ. اس کے لفظ کیا ہے؟ اس نے تو میرے ساتھ بات کی. پھر فرمایا بیٹے صدا نہیں نہ سنی اس کے لفظ کیا ہے؟ اس نے تو میرے ساتھ بات کی. میرا بیٹے ایک دن سے فاقے میں ہوں وہ 2 دن سے فاقے میں. ایک نبی پاک میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے. کلمہ پڑھا امت کے ساتھ. ایک قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت بنو سلیم سے اس کا تعلق اور کہنے لگا یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب مدد کرو بھائی. حضرت صاحب بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری موت کی بات کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں وعدہ تجھے. تو انہوں نے نا اس کو کہا مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے. یہاں سے اٹھ کے چل میں آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئے. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئے. سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ. حضرت سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے. میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. میں نے دستک دی. سیدہ فاطمہ زہرا نے کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتے ہیں 3000 آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں. کلمہ پڑھا ہے تو اماں جی اور وہ کہتے ہیں 3000 آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں. صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی نے امامہ دے دیا ہے. ابو حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے ہمارا تو حصہ پڑ گیا. حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے ہمارا تو حصہ پڑ گیا. کھانا نہیں کھانے لگی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو. کھانا نہیں کھایا. سلمان فارسی کہنے لگے کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں 3 دن ہو گئے. سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. 3 دن ہو گئے سوچ میں پڑ گیا روٹی نے 3 دن سے نہیں کھایا. پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا. پھر بھی کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے. پھر بھی پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے. شام کی سبزی آ گئی کتنے میں رکھا ہے. حال کیا کہتا ہے پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے. بڑا بڑا بندہ ہوں رو پڑیں گے پریشان. اب بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. بندہ ہوں رو پڑیں گے پریشان. بڑا دیا ہے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. تو کہا پر سلمان بڑا دیا ہے. فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. بڑا کچھ ہے بستر سمجھ لو. اماں جی پر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل خدر کا بستر سمجھ لو. فاطمہ جلدی سے موٹا فرمانے لگے یہ پکڑو دیر نہ کرنا. خدر کا یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے یہ پکڑو دیر نہ کرنا. شمعون ہے ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گروی رکھ کے یا خرید کے نا اس کا نام شمعون ہے. جوں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے. گروی رکھ کے یا خرید کے نا پیسے بھی دے دیتا ہے. جوں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے. سرکہ اور کھجوریں بھی اسے دے لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس میرے پاس بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے. مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بیچارہ کتنے اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. لانا ذرا پتہ نہیں بیچارہ کتنے اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا جانا پڑے گا. بستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی ہوگا میں کے پاس گیا. میں نے کہا یہ جانا پڑے گا. چاہے تو نقد پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناج جاؤ سرکہ کھجوریں جو تمہارے پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناج جاؤ سرکہ کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. تو کہا یہ مولا علی کے گھر کا ہے. بڑا شاندار ہے. بڑا بی بی نے دیا ہے.
کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان بیوی نے دیا ہے. کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا کچھ دے دو. کہا مہمان وہ مسلمان ہوا ہے, وہ غریب ہے, اس کو روٹی دینی ہے. شخص نے کلمہ پڑھا. شمون یہودی کہنے اور لگا وہ مسلمان ہوا ہے, وہ غریب ہے, اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں نے پڑھا کرتا تھا, تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پڑھتا ہی رہ گیا. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پڑھتا ہی رہ گیا. کنارے کنارے سکندر میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا. چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے آخری امت آئے گی نا, مرنے لگا اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے آئے گی نا, ان کا کمال اس یہ ہوگا امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے دوسروں کی مدد کیا یہ ہوگا کہ یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے. پتھر ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. یہ میں نے چادر بھی لے جا, جو بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, جو بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا. مجھے پتا ہے فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے میرا دل نرم ہو گیا ہے, قبول میں کر یہ لے. قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا. فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت غیر محرم نے کبھی جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا, بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ اور نہ نہ غیر محرم نے کبھی وہ یہ پوائنٹ ذرا بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو تو دیکھا ہی نہ ہو. حضرت علی یہ کہتے ہیں میں پوائنٹ وہاں ذرا سے مشکل گردن ہے جھکائی اور سمجھنے بیچ والا. آ کے بیٹھ گیا, بات ابھی جاری تھی. حضرت علی کہتے ہیں حضور نے میں فرمایا وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا, بات ابھی جاری تھی. میں نے کو حضور آتا ہے, حضور نے حضور فرمایا مسکرا پڑے, فرمایا چل بتا. میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے عرض کی حضور میں نے بہترین کو حضور عورت وہ آتا ہے, ہے تو حضور مسکرا پڑے, کہ نہ فرمایا چل کبھی بتا. اسے غیر محرم میں نے عرض دیکھا کی ہو, حضور نہ اس نے بہترین کبھی عورت غیر وہ ہے محرم دیکھا ہو, کہ نہ حضرت کبھی علی اسے کہتے ہیں غیر شاباش محرم مجھے دیکھا ملنی ہو, نہ چاہیے تھی اس نا. نے کبھی غیر حضور محرم مسکرا دیکھا ہو. پڑے, کہنے لگے تو میں نے حضرت تو علی پہلے کہتے ہیں کہا شاباش فاطمہ مجھے تو ملنی فدا چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے, فاطمہ کہنے میرے لگے جگر میں کا نے تو ٹکڑا پہلے ہے. کہا ہے میں نے فاطمہ تو تو بڑا فدا پہلے تو کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ فاطمہ میری طرف میرے دیکھنے جگر کا لگے ٹکڑا کہ یہ ہے. تو تعریف میں نے تو فاطمہ بڑا کی ہونے پہلے لگی. کہہ دیا ہے. تو میں نے تو کہا کہتے کیا ہیں صحابہ کریں, میری طرف اس دیکھنے محبوب کو لگے کہ بتایا یہ ہے تو جس کے تعریف لیے اللہ فاطمہ نے کی کوئی ہونے پردہ لگی. رکھا ہی نہیں. تو میں نے کہا کیا کریں, سارے پردے اس کھول محبوب دیے. کو بتایا ہے جس کے حضرت لیے اللہ نے فاطمہ کوئی کے پردہ رکھا ہی وصال نہیں. کا وقت آیا, سارے پردے کھول دیے. انتقال کا, تو حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا, بلایا. انتقال بلا کا, کے تو حضرت فرمانے لگی اسماء تو مجھے بنت غسل دینا. امیس کو بلایا, اور سوائے میرے شوہر بلا کے مولا علی فرمانے کے لگی کسی تو اور سے مجھے مدد بھی غسل نہ لینا. دینا. اور فرمانے سوائے لگی میں نے میرے شوہر حبشہ کے مولا بارے علی میں کے سنا ہے کسی کہ اور وہاں سے جب مدد بھی نہ بیویوں کا لینا. جنازہ اٹھتا تھا, اور فرمانے لگی میں تو نے وہ لوگ حبشہ کے بارے چارپائی میں کے سنا اوپر ہے یوں کہ کر وہاں کے جب بیویوں کا جنازہ اس اٹھتا طرح تھا کر کے لکڑیاں تو وہ لگاتے لوگ تھے, چارپائی کے اوپر نیچے یوں باندھ کر لیتے کے تھے اور لکڑی میں اس لچک طرح ہو کر تو کے اوپر لکڑیاں جا کے لگاتے پھر اس کو تھے, باندھ نیچے دیتے باندھ تھے لیتے تو پردہ تھے, بن جاتا تھا. لکڑی میں لچک ہو فرمایا تو میں اوپر نے جا علی کے کو پھر اس بتا کو دیا ہے, تمہیں بھی باندھ بتا رہی دیتے ہوں, تھے تو جنازہ پردہ میرا بن رات جاتا کو تھا. اٹھا. فرمایا میں نے علی کو اور بتا لکڑیاں دیا ہے, لگا تمہیں بھی کے نا بتا تو رہی ہوں, اوپر جنازہ پردہ میرا کر رات لینا. کو اٹھا. میرے وجود پر پڑی اور ہوئی لکڑیاں چادر لگا پر کے بھی نا کسی تو کی اوپر نظر نہیں پردہ کر پڑنی لینا. میرے رات وجود کو پر جنازہ پڑی اٹھانا, ہوئی چادر پر رات بھی کو کسی مجھے کی دفن نظر کر نہیں دینا. پڑنی چاہیے. مدینہ منورہ رات کو میں جنازہ اٹھانا, حضور کے وصال رات کو ظاہری مجھے کے دفن کر 6 دینا. ماہ بعد مدینہ منورہ جناب میں فاطمہ حضور الزہرا کے کا جنازہ وصال اٹھا. ظاہری کے 6 ماہ بعد تو مسجد جناب نبوی فاطمہ شریف سے الزہرا ایک کا شخص جنازہ اٹھا. اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا تو ہوا مسجد نکلا. نبوی شریف سے ایک شخص حضرت ابوبکر اپنی صدیق نے داڑھی کھڑا کر آنسوؤں کے سے پوچھا, بھگوتا ہوا نکلا. کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے حضرت کیوں ہو؟ ابوبکر صدیق نے کھڑا حضرت کر کے عباس پوچھنے کہنے لگے پہلے کیوں حضور نبی گئے تھے, اب پاک کے نبی چچا پاک کی عباس تصویر روتے بھی کیوں چلی ہو؟ گئی. حضرت کیا عباس ہوا کہنے کہ لگے جناب پہلے فاطمہ حضور کا گئے تھے, اب وصال نبی ہوا. پاک کی تصویر بھی پھر چلی سے گئی. ایک دفعہ مدینے میں کیا ہوا کہ رات جناب آئی, فاطمہ کا پھر وصال سے ہوا, شام ہوئی, پھر سے ایک دفعہ جنازہ مدینے اٹھا. میں شیر رات خدا آئی, علی پھر سے المرتضیٰ شام ہوئی, پھر سے رضی جنازہ اللہ اٹھا. تعالیٰ عنہ نے, شیر حضرت خدا عباس نے, علی المرتضیٰ حضرت قسم دین عباس نے, رضی اللہ حضرت تعالیٰ عبداللہ عنہ ابن نے, عباس حضرت نے, عباس نے, تدفین سے حضرت فارغ ہوئے. قسم دین عباس نے, ایک روایت ہے حضرت کہ عبداللہ حضرت ابن عباس نے عباس جنازہ نے, پڑھا, اور ایک تدفین سے مستند فارغ روایت ہے ہوئے. کہ حضرت ابوبکر ایک صدیق نے روایت جنازہ ہے کہ پڑھا, حضرت عباس نے اور جنازہ جب جنازہ اور ایک پڑھا کر کے مستند باہر روایت نکلے ہے کہ تو حضرت حضرت علی ابوبکر شیر صدیق خدا نے کی جنازہ آنکھوں میں پڑھا. آنسو تھے, اور جب جنازہ پڑھا کر کے اتنے باہر کالی روتے نکلے تو کیوں ہو؟ حضرت علی شیر خدا مانے کی لگے آنکھوں صرف میں آنسو فاطمہ تھے. نہیں گئی, اتنے کالی مصطفیٰ روتے کریم کیوں کی ہو؟ امت کے لیے مانے دعائیں لگے کرنے صرف والا ایک فاطمہ بڑا نہیں گئی, ہاتھ رخصت ہوا ہے. مصطفیٰ کریم بڑا کی ہاتھ, امت کے لیے جناب دعائیں فاطمہ کرنے والا ایک الزہرا نے بڑا ہاتھ 29 سال رخصت کی ہوا عمر ہے. مبارک گزاری, بڑا ہاتھ. میں نے جناب فاطمہ الزہرا نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ 29 موضوع سال کی بیان عمر کیا تھا, مبارک تو
میں نے بات کر دی تھی میں نے کیونکہ میں نے نہیں پہلے کی وہ بھی بات ایک دفعہ کسی یہ اور موضوع بیان ہے۔ کیا تھا تو میں نے بات کرنی کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ میں نے علامہ نہیں کی وہ اقبال بات کہنے کسی لگے اور کی ہے اسرار بے خودی میں کرنی لکھنے بڑی لگے ضروری کہ ہے۔ فاطمہ جو تو نے علامہ کیا ہے وہ اقبال کوئی کہنے نہیں کر لگے سکتا، اسرار بے اقبال خودی میں کہنے لکھنے لگے لگے کہ فاطمہ فاطمہ جب جو دیکھتا تو نے ہوں نا کیا ہے وہ کوئی نہیں کر تڑپ سکتا ہوں۔ کہنے لگے اقبال کہنے لگے فاطمہ جب میرے تجھے رسول دیکھتا ہوں کریم نے نا تڑپ میرے اٹھتا ہوں۔ پاؤں میں شریعت کہنے کی لگے زنجیریں فاطمہ باندھ دی ہیں
میرے رسول اگر کریم مجھے نے نا شریعت منع نہ میرے کرتی، پاؤں میں حضور شریعت پابند کی نہ زنجیریں کرتے تو میں باندھ دی کعبے ہیں، کا طواف نہ کرتا، اگر تیری مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ فاطمہ کرتے تو تو نے میں کعبے 29 کا سال میں طواف وہ نہ کرتا، انقلاب تیری برپا قبر کا کیا، طواف کرتا۔ امت پر وہ رحمت کی، فاطمہ تو نے علی کے گھر سال کی میں ہے وہ عزت، انقلاب علی برپا سے کیا، سنتے ہیں، امت پر وہ نبی رحمت کے کی، گھر کی ہیں عزت، علی کے گھر کی ہے نبی سے عزت، سنتے علی سے ہیں، سنتے ہیں، وہ جس نبی کے گھر کی ہے عزت، گھرانے نبی سے سنتے ہیں، حسین پال کے وہ جس نے جس نے دیا زمانے معزز کو، کیا اور میرے گھرانے اعلیٰ کو، حضرت فرماتے ہیں حسین سیدہ پال کے زاہدہ جس نے دیا زمانے کو، طیبہ، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ اگلا فقرہ زاہدہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی اگلا راحت فقرہ پہ سنے نے لاکھوں تو سلام۔ بریلی کے امام نے حد کر جان دی، فرمانے لگے جان کہتے ہیں احمد نبی کی راحت پاک پہ کی جو لاکھوں جان ہے سلام۔ وہ سیدہ فاطمہ، جان اور صرف جان نہیں، یہ کہتے ہیں وہ نبی والی پاک حضور کی جان ہے وہ جس سے نبی سیدہ پاک فاطمہ، سکون حاصل کر اور صرف جان راحت نہیں، حاصل یہ کرتے وہ ہیں، والی جان حضور کی جان ہے کی جس سے نبی پاک سکون راحت پہ اور راحت اس کا ایک حاصل ترجمہ کرتے یہ ہیں، ہے کہ جان نبی پاک کی احمد جان کو سکون حضرت راحت فاطمہ کی پہ وجہ سے ملتا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ جان یہ ہے کہ احمد نبی کی پاک راحت کی پہ جان کو سکون حضرت لاکھوں فاطمہ کی سلام، وجہ اور سے حضرت ملتا ہے۔ جان حسنین احمد کی کریمین کا راحت ذکر پہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ لاکھوں تطہیر سلام، اور سے حضرت جس میں پودے جمے، حسنین کریمین کا حضرت ذکر فاطمہ کرتے ہوئے کے فرماتے بارے ہیں میں آپ کچھ روایتوں میں تطہیر یہ سے آتا ہے جس کہ میں عورتوں پودے کی طرح جمے۔ انہیں حیض نفاس نہیں آتا حضرت تھا، اللہ فاطمہ نے کے پاک بارے پیدا میں کچھ فرمایا۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اور عورتوں مولا کی علی طرح تو انہیں پہلے ہی حیض پاک، نفاس نہیں آتا تو تھا، اللہ نے فرماتے ہیں یہ پاک جو پیدا بچے فرمایا۔ ہوئے نا یہ آب اور مولا علی تو تطہیر پہلے سے ہی جس پاک میں پودے جمے، تو فرماتے ہیں یہ یہ جو بریلی بچے کے ہوئے امام نا کی محبت ہے یہ آب سیدہ تطہیر فاطمہ سے سے جس اور میں حسنین پودے جمے، کریمین سے، یہ بریلی کیا کے انداز امام ہے، کی محبت کہنے ہے لگے آب سیدہ فاطمہ سے تطہیر اور سے حسنین جس میں کریمین سے، کیا پودے انداز جمے ہے، اس کہنے لگے ریاض آب تطہیر سے نجابت جس پہ میں لاکھوں سلام، پودے جمے اس ریاض نجابت کہاں پہ بیٹھ کے لاکھوں لوگ سلام۔ اہل بیت کی شان بیان اس کرتے ہیں، اہل ریاض بیت کی شان سننی ہے تو بریلی پتہ کے نہیں امام کہاں سے بیٹھ سنو۔ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان اس کرتے ہیں، اہل ریاض بیت کی شان نجابت سننی ہے پہ تو بریلی کے امام سے کہتے ہیں سنو۔ حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، اس پاکیزگی ریاض کا پورا باغ نجابت ہے پہ پورا، کہتے ہیں حضرت فاطمہ یعنی صرف ان کی پاک چھاؤں نہیں، بھی پاک پاکیزگی ہے، کا پورا باغ ان کا ہے، سایہ بھی پورا، ان کا پھل بھی، یعنی ان کی چھاؤں ان کی بھی ٹہنیاں پاک بھی، ہے، بولے ان تو کا صحیح سایہ ہے، بھی، ان کی ٹہنیاں ان کا بھی، پھل بھی، ان کی زمین ان کی بھی، ٹہنیاں بھی، اس بولے تو ریاض صحیح ہے، نجابت ان کی پہ لاکھوں ٹہنیاں بھی، سلام، ان کی اس زمین ریاض بھی، نجابت اس پہ ریاض لاکھوں نجابت پہ سلام لاکھوں سیدہ سلام، زاہدہ، اس ریاض طیبہ نجابت پہ طاہرہ لاکھوں جان سلام احمد کی راحت سیدہ پہ، زاہدہ، اے اللہ طیبہ رمضان کا جمعہ ہے، طاہرہ بڑے جان سارے احمد کی لوگ راحت موجود پہ ہیں، ہم اے تیری اللہ بارگاہ میں رمضان کا التجا جمعہ کرتے ہے، ہیں، اے عرش بڑے و سارے فرش کے لوگ مالک، موجود ہیں، پاک رسول ہم تیری کی بارگاہ پاک میں بیٹی التجا کا کرتے ہیں، صدقہ، اے عرش و امت فرش کی کے ہر مالک، بیٹی پہ رحم پاک فرما، رسول کی آخر پاک دعوانا بیٹی کا صدقہ، امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما، آخر دعوانا نمبر تیرا